مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا مفتی عاشق علی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ مجھ کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ امیر تبلیغ، حضرت نے یہ واقعہ مجھ کو سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک گھر تھا، اس گھر میں میاں بیوی رہتے تھے، ان کو شوق ہوا کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ بیت اللہ کا حج کریں، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس دور میں علماء نے لکھا ہے 250 میں ایک بندہ حج کرتا تھا۔ کتنے سو میں؟ 250 میں۔ اس زمانے میں جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے پیسے جمع شروع کر دیے کہ بیت اللہ کا حج کرتے۔ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں، کاش آج ہمارے پیسے گانوں بجانوں والے لے کے جاتے ہیں، کاش یہ پیسے ہم جمع کرتے اور حج عمرہ کر لیتے۔ اور اگر ہم حج عمرہ نہ کرتے، یہ پیسے کسی غریب کے گھر میں جا کے دے دیتے۔ یہ پیسہ جو فاسق اور فاجر لوگ تم سے لے کے جاتے ہیں، اس چیز کو، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو گانوں بجانوں کو ختم کرنے کے لیے، علماء بیٹھے آپ میرے بات پوچھ سکتے ہیں، گانے بجانوں کو، رات بھی آپ کے محلے میں یہ ماحول تھا، میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں نے ان سے بڑی منتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ لیکن میں نے عرض کرنا تھا، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ لیکن میں یہ ایک بات عرض کر دوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو اس کو بند کرنا علماء کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ کا تعلق نبی سے نہیں ہے؟ کیا آپ نبی سے رشتہ نہیں رکھتے؟ جو رشتہ میرا ہے نبی سے، وہ رشتہ تیرا بھی ہے۔ اگر نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر ایک مولوی کے دل میں اگر درد اٹھے، وہاں پر کسی سیاسی کے دل میں تو درد اٹھنا چاہیے۔ کیوں سیاسی مسلمان نہیں ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب اپنے نبی کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں جو اپنے نبی سے محبت نہ کرتا، بس غفلت ہے ہماری۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، تو اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، میاں بیوی کرتے 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 تقریباً 500 ہو گیا۔ کتنے؟ 500۔ گھر سے بیر ایک بندے ایک آواز آئی، قرآن پاک لے لو، قرآن پاک خرید لو، جس طرح یہاں پر لوگ بیچنے کے لیے آ جاتے۔ ایک بات عرض کر دوں، ہم نے پنجاب میں عملی طور پر دیکھا ہے، یہاں پر جو گلی کوچے میں قرآن بیچنے آتے ہیں، بغیر تحقیق کے قرآن نہ لیا کرو۔ پنجاب میں ہمارے ساتھیوں نے ایک قرآن مجید بیچنے کے لیے آیا، گھر میں قاری صاحب موجود تھے، انہوں نے اس قرآن کو دیکھا، وہ قرآن تبدیل تھا۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کے کسی علاقے میں۔ تو میں اس لیے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ کس مغالطے میں اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ تو وہ ایسے گلی میں بیچنے کے لیے آیا، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس کے پیچھے قرآن پاک ہیں، آوازیں لگے، کسی نے گھر قاری صاحب بیٹھے تھے ہمارے دوست تھے، انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ گھر منگوایا، اس نے قرآن پہ دیکھا تو اس کے اندر رد و بدل بھی تھا اور کسی کے امام کن کے نام بھی تھے، تو وہ کسی کی سازش تھی، انہوں نے قرآن میں لوگ تو بیچارے لے لیتے بھی قرآن پاک ہے، اس میں کون تبدیل کر سکتا ہے؟ واقعی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی۔ تو آپ دنیا میں کوئی چیز لیتے ہو تو تحقیق تو کرتے ہو، 10 روپے کے فروٹ لیتے ہو، وہ بھی کہتے یہ کانا ہے میں نہیں لینا، مینو صحیح دے، 10 روپے دا تو نہیں، وہ بھی صحیح چیز گھندے ہیں۔ تو قرآن پاک بیچنے کے لیے وہ آیا، قاری صاحب نے قرآن دیکھا تو اس میں رد و بدل تھا، اس لڑکے کو پکڑا، ان کو لے گیا اپنے ڈیرے پر، تھپڑ وغیرہ لگایا، وہ مان گیا کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اتنی تنخواہیں ملتی ہیں اور یہ قرآن بیچنے کے لیے مجھے ماہانہ تنخواہ ملتی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش بھی کر دوں، گلی کوچوں میں اگر کوئی اجنبی لوگ بیچنے کے لیے آئیں تو قرآن کتاب کو ضرور دیکھ کر خریدیں۔ یہ واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ تو بہرحال گلی کوچے میں آواز لگی، کن کے گھروں کے قریب؟ جن لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے بیت اللہ کے لیے، میاں اور بیوی تھے ہندوستان میں، انہوں نے کہا ہم نے پیسے اکٹھے کیے، تقریباً 500 روپیہ ہمارے پاس تھا۔ تو اس نے آواز لگائی، ہم باہر چلے گئے، یار قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، آج بیچنے والا آ گیا ہے،
یار قرآن پاک لے لیں. وہ بندہ بیٹھ گیا. بیٹھ جانے کے بعد اس سے بات کی. دکاندار اگر ایماندار ہو نا، دکاندار اگر ایماندار ہو تو گاہک کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا. بات سمجھنے والے سمجھیں گے. دکاندار اگر ایماندار ہو تو گاہک کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اگر ایماندار نہ ہو تو ضرور فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا اس نے کہا اس سے آپ نے کیا لینا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک لینا ہے. اس بندے نے کہا اس نے کہا بیچنے والے نے، اللہ کے بندے یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ تو اتنی بڑی ذات کا بڑا قرآن ہے، تم کہاں لے سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتے. اس نے کہا نہیں ہم نے خریدنا ہے، آپ قیمت بتائیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تقریباً 1 آنے میں قرآن ملتا تھا. 1 آنے میں قرآن کی قیمت تھی. ان کے پاس تھا 500 روپیہ. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ قرآن نہیں لے سکتے. اس کو پکا کیا نا، گاہک پکا ہو جائے، مزید قیمت بڑھ جائے گی. اس نے کہا اللہ کا قرآن کون لے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہم خریدیں گے، آپ ہم کو بیچیں. اس نے کہا نہیں بھائی، وہاں کے چوکھے پیسے کی ودیں جو گھن دیں قرآن، چوکھے پیسے ہیں تیرے کول. دکاندار اندازہ لگا رہا ہے. اس نے کہا 500 ہے ہمارے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے 500 میں دیتا ہوں، لے آؤ. وہ 500 روپیہ اس کو دے دیا. اس نے دے دیا. دکاندار کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لیے بغیر نہیں چھوڑتا اور پیسے بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. 1 آنے میں قرآن ملتا تو اس نے 500 میں دے دیا. بہرحال اللہ ہم سب کو اس سے سمجھ عطا فرمائے. وہ کب تک کھائے گا حرام؟ بہرحال ہر کسی کی اپنی آخرت ہے. انسان کو ہر موقع پر مسلمان وہ ہے، مسلمان فرما بردار کا نام ہے. مسلمان کہتے اسے ہیں، رات ہو دن ہو، بازار ہو، گھر ہو، مسجد ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، وہ ہر موقع پر لمحہ بلمحہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے بچے اور ان کی رضا والے کام کرے. یہی مسلمان. تو اس نے کہا ہم نے ان سے قرآن خرید لیا 500 روپے پہ، قرآن گھر میں لے آئے. اب میاں اور بیوی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا اتنا بڑی عظمت والا قابل قدر قرآن ہے، ہم اس کو الماری میں رکھے تو بے قدری سمجھتے ہیں، ویسے اوپر رکھتے ہیں تو ناقدری ہے. اے مولانا یوسف کانوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغ، یہ حضرت نے یہ واقعہ سنایا. مفتی عاشق علی بن شیری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ جب یہ قرآن لے کے آئے گھر میں تو ساری رات یہ سوچتے رہے کہ قرآن کہاں رکھیں. تو خامن نے کہا ایسے ہے، کچھ رات کے لیے میں سر پہ قرآن کو اٹھا لیتا ہوں، کچھ رات کے لیے تم اٹھا لو. یہ رات شروع ہوئی، خامن نے اپنے سر پہ قرآن کو رکھا، اس لیے کہ قرآن کی قدر تھی نا. آج میں کہہ سکتا ہوں آج کے بعد آج سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھروں میں جا کر اپنے قرآن کے غلافوں کو دیکھنا، اس پر دھول پڑی ہوگی. انشاءاللہ آج صاف کرو گے، گھروں میں جا کر قرآن پاک کی صفائی کرو گے انشاءاللہ. آپ اپنے وجود پہ کتنا خیال کرتے ہو، صبح بھی پانی کے ساتھ منہ دھوتے ہو، رات کو بھی دھوتے ہو. ہمارے گھروں میں اگر یتیم ہے تو خدا کا قرآن یتیم ہے. تم یقین سے آج گھروں میں جا کر قرآن پاک کے غلافوں کو صاف کرو گے انشاءاللہ، قرآن پاک کے اوپر دھولوں کو صاف کرو گے انشاءاللہ. اور ان کو صاف کرنے کے بعد آئندہ عزم کریں ہم قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے یہاں چہرے کی اتنی قدر ہے کہ روزانہ کیا کچھ کرتے ہیں، پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، صاف رکھتے ہیں. تو ہمارے گھر میں قرآن ہو اور اس کے اوپر دھول پڑی ہو، اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں. ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں، قرآن کا غلاف میلا ہو، یہ ناقدری ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں آفتیں کیوں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مصیبتیں پریشانیاں کیوں ہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں. برحال میں بات عرض کر رہا تھا، تو ساری رات خاوند نے اپنے سر پہ قرآن رکھا، پھر اس کی بیوی نے رکھا. علماء نے لکھا کہ جب صبح کی اذان آئی اس کا خاوند بھی حافظ قرآن ہو چکا تھا، اس کی بیوی بھی حافظ قرآن ہو چکی تھی.